नामंजूर, लीका एक्ट नामंजूर, लीका एक्ट नामंजूर, लीका एक्ट नामंजूर, लीका एक्ट नामंजूर, काले काले की सरकार नहीं चलेगी, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, लीका एक्ट नामंजूर, नामंजूर, लीका एक्ट नामंजूर, ज़ालिमा जवाब दो, ज़ुल्म का हिसाब दो, ज़ालिमा जवाब दो, लीका एक्ट नामंजूर, 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 लीका एक्ट آپ پورے پاکستان کو سزا دینا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ حکومت کے کرتوت دکھائے جاتے ہیں. اگر حکومت کو سوشل میڈیا کا آئینہ پسند نہیں ہے تو آئینہ مت توڑے، اپنے کرتوت بہتر کریں. اس طرح راتوں رات آپ پیکا ایکٹ کے اندر ہر ایک کو سزائیں دینی بند کر دیں. آپ کی دشمنی ختم نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. تو اگر وہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، وی لاگ کے ذریعے آپ کے کرتوت دکھاتے ہیں تو اس کو برداشت کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. پی ایم ایل این کو چاہیے کہ ہر ایک انہوں نے اگر غلط دبانا ہے، اندھیروں کے دور میں پاکستان کو پہنچانا ہے تو آپ پورے پاکستان کو سب جیل قرار دے دیں. یہی پھر آپ کے لیے بہتر ہے. شکریہ. خان صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے دوبارہ کوئی؟ میں یہ کل جو ہوا، میں نے جیل حکام سے دریافت کیا، ان کی بے بسی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی ملاقات جو ہے کچھ اور لوگ کرواتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے کل میری ملاقات نہیں ہوئی. باقی جو باتیں میڈیا پہ چل رہی ہے، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر خان صاحب ریموٹلی بھی اس طرح بات مجھے سامنے کہہ دے، سراسر غلط ہیں، بے بنیاد لغو باتیں ہیں، لیکن اگر کہہ دیں گے تو میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جہاں پہ دتکارا جاؤں وہاں میں پیچھے پیچھے آپ کو چلوں. نہیں روکا آپ کہہ رہے ہیں نہیں، جیل میں آنے سے؟ کسی نے نہیں روکا، لیکن جن لوگوں نے اجازت دینی ہوتی ہے انہوں نے. آج دیکھیں، آپ کو علم ہوگا، میں آج سے کوئی 10-15 دن پہلے بھی گیا تھا. اس وقت بھی خان نے تو نہیں روکا تھا، اس وقت بھی مجھے ملاقات نہیں دی گئی، جبکہ 50 لگ بھگ وکلا آ گئے. اور آج پھر وہی میرے ساتھ ریپیٹ ہوا، تو لہذا یہ بات اس وقت کیوں نہیں کہی گئی جو آج کہی جا رہی ہے. یہ خبریں کون چلواتا ہے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں غلط خبریں. یہ خبریں سوشل میڈیا پہ جو ہیں اس جھوٹ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. عادل راجہ اینڈ کمپنی یہ شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ نوجوان جو گمراہ ہو چکے ہیں اور جنہوں نے اپنے شناخت یہ اپنی پی ٹی آئی کی بتاتے ہیں، وہ جو ہیں اس پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر الیکٹرانک میڈیا بھی بغیر کسی ویریفیکیشن کے ایسی باتوں کو جو ہے اٹھا لیتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تحریک انصاف جب مشکل میں تھی تو ان کا سوشل میڈیا ہی ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور دوسرے آپ تھے، تو آپ اب سوشل میڈیا کے خلاف ہو گیا جس نے آپ کو لیڈر بنایا؟ مجھے لیڈر اللہ نے بنایا ہے. سوشل میڈیا لیڈر بنائے تو آپ کو بنا دے، جو آپ خود سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہے، انفلوئنسر بھی ہے. جرنلسٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مجھے سوشل میڈیا میں آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں، مجھے اٹھایا اس اسلام آباد کے یوٹیوبر نے، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نے کیا ہے. انٹرنیٹ پہ میری بات کس نے پہنچائی ہے؟ صرف آپ لوگوں نے پہنچائی ہے. جو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے لیڈر بنایا، وہ آپ نہیں ہے، وہ کچھ اور لوگ ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو دیا ہے. وہ دور آپ لوگ بھول گئے جب ہم یہاں پہ کوئی آپ کو ملتا نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں تھا. میں آپ کو اویلیبل ہوتا تھا، آپ میرا پیغام اٹھاتے تھے، آپ لوگوں نے مجھے شناخت دی. بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو خان کے ساتھ لائل ہیں، انہوں نے آپ کی بات کو پھیلایا. باقی جو ہے یہ کوئی میڈیا، بے شک اس دور میں انہوں نے، لیکن اس دور میں اور بھی لوگ آئے تھے. میں اسلام آباد کی اور ان تمام پی ٹی آئی کے ان سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ممنون ہوں جنہوں نے خان کے خاطر ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اس کو آپ جو بھی
اس کی جسٹیفیکیشن کرے. میرا جواب یہ ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا اگر آپ کو پی ٹی آئی میں اسی طرح سے رسپیکٹ نہیں ملتی، 8 فروری کو آپ کی جانب سے کتنا بھرپور احتجاج کیا جائے گا جو خان کی جانب سے کال دی گئی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں اس طریقے سے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ جو سوشل میڈیا اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے وابستہ قرار دیتا ہے وہ اب اپنے لیڈروں کے پیچھے لگ گئے ہیں. اور یہ پارٹی کے اندر اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جب موڈ جی آ گیا تو جناب لوگوں کی پگڑیاں اتار دی. میں یہ سوچ رہا ہوں، اور آج میں الیکٹرانک میڈیا کے خلاف جنہوں نے کل جعلی خبر چلائی اور اس خبر کو سوشل میڈیا نے بھی سرکولیٹ کیا، بطور احتجاج میں 15 دن کے لیے بائیکاٹ کرتا ہوں. آئندہ کسی نے میرا موقف پوچھا ہی نہیں. سینکڑوں ہزاروں چینلز ہیں، کسی نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا، بس جی میڈیا پہ خبر چلا دی. 15 دن تک میں کسی سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی انٹرویو نہیں دوں گا. آئندہ کے لیے میری استدعا ہوگی کہ مجھ سے وابستہ کسی خبر کو چلانے سے پہلے تصدیق کیا کرے، کیونکہ یہ جو کل خبریں چل رہی ہیں اور آج جو چلائی جا رہی ہیں، اس خبروں سے میرے علاقے کے لوگ جو ہیں، میرے قبیلے کے لوگ جو ہیں، پھر پشتون کمیونٹی جو ہیں، وہ متنفر ہو رہی ہے کہ کیوں اس کے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے. थैंक यू सर. صاحب امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں خاص طور پر ایک بریفنگ دی گئی 26 نومبر کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپیکٹ ڈالے گی؟ اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ولسن کی جانب سے جو بیان دیا گیا فری عمران خان، تو وہ کتنا امپیکٹ ڈالے گا؟ میرا خیال ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون اصل میں کیا ہو رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے کہ ایاز صادق جو کہ پروگرام میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو کہیں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ایوان کو جو ہے چلنے نہ دیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ کہیں سے نہیں کہا جا رہا ہے، جیل سے کہا جا رہا ہے. قیدی 804 کہہ رہے ہیں، باقی کوئی نہیں کہہ رہے. حکومت کا جواب آنا چاہیے تھا. حکومت اگر کہہ دی تھی کہ جی ہم یہ مطالبات پورے نہیں کرتے ہیں تو الزام ہم پہ نہ آتا کہ ہم نے وہ مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ بیچ منجدار میں چھوڑ دیا. میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب نے مذاکرات مکمل طور پہ ختم کیے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ کمیشن بناتے ہیں تو مذاکرات چلیں گے. तो आप सर मुज़ाकरात واپس ہی پر آ کے پھر عمران خان کی رہائی سمجھ سکتی ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہوگی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو پینترے بدلے ہیں نا. بہت کچھ کہا آپ نے اس حکومت کے بارے میں، قبول کرنے کو ہی تیار نہیں تھے، لیکن بیٹھے نا بالآخر آ کے. دیکھیں، جتنا مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ پچھلے 2-2.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ خان کی گردن میں سریا ہے، یہ بات نہیں کرتا تھا. آپ کی یہ جو لیگل ٹیم ہے، سارے کورٹ والے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ بھی مہینے سے ایف آئی آر نہیں کروا سکے اپنے 13 کارکنوں کی. تو ٹھیک ہے نا، آپ نے جوائن دا ڈاٹس، تو جوائن دا ڈاٹس نا. کبھی سرزنش کی، کبھی آپ تلخ نہیں، میں تو جی کبھی اچھی بات نہیں کرتی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ میں کسی سے پیار سے یا سلام سے مفاہمت سے بات کروں؟ اتنے بڑے بڑے قانون دان آپ کے ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے میں تجھے کسی کی دیکھیں پاکستان کی کیا امریکہ کی لیگل باتوں پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے 13 کارکنوں کی آج تک ایف آئی آر نہیں یہی تو میں بتا رہی ہوں نا. جوائن دا ڈاٹس. کتنی بڑی کمزوری ہے. جوائن دا ڈاٹس. اب ریمارکس تو کر دیں. میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، جوائن دا ڈاٹس. میں نے 77 سال کی اگزامپل کیوں دی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں کارکنوں کی. آپ سمجھ نہیں رہے. جب قائد اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان میں، تو پی ٹی آئی کے ورکر کی کیا حیثیت ہوگی کسی کے سامنے؟ آپ کی لیگل ٹیم بھی تو فیل ہو گئی نا میڈم. دیکھیں، میری لیگل ٹیم جتنا پی ٹی آئی کی، آپ کی نہیں. میری اپنی بھی جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کے، معظم بٹ صاحب سیکرٹری جنرل آئی ایل ایف کے 2.5 سال سے میرے کیسز کریں. الحمدللہ آج دوبارہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ڈالیں بیل اپلیکیشنز. مجھے تو شکر الحمدللہ کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. البتہ وہ جو خاندان ہے اگر وہ ناراض ہے ایف آئی آر نہ کرانے پہ تو یہ بہت بری بات ہے، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں تو صرف اپنے حلقے کے ساتھ بھی آنےسٹ بھاگ رہی ہوں جو میرے لوگ جیلوں میں. 2025 ہے، 2 جنوری ہے. عمران خان کی رہائی کب دیکھ رہے ہیں؟ آج اس دور اس وقت ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی موجود ہیں، بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ. جی پرانی بات آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. خان صاحب کو ایک دن میں جو جیل گزارا ہے وہ کفر ہے. وہ بے گناہ ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا. بٹ یہ چور کے بچوں نے اس کو ڈال دیا کہ شاید خان کو جیل میں ڈالنے سے لوگ یہ سمجھے کہ نواز شریف اور زرداری اور خان ایک لیول پہ ہیں. وہ کبھی نہیں ہو سکتا. چور ہے. اب ان کو یہ ہو گیا کہ وہی ایک آدمی ہے، وہ جیل سے اشارہ کرتا ہے، پورا پاکستان لبیک کرتا ہے. پورا پاکستان. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سویلینز، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی آئی. تو ایشو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کو آپ نے کس ڈگر لے کے جانا ہے. اگر آپ نے لوگوں کے خلاف جانا ہے تو پھر اسی طرح لگے رہیں. اگر آپ نے عوام کی بات سننی ہے، ٹیکس
عمران خان صاحب والا جو توشہ خانہ 2 کیس تھا، اب نیکسٹ ڈیٹ اس کی اگلے بدھ کو چلی گئی ہے. اس حوالے سے جو 3 امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر جو خان صاحب نے ڈسکس کیا ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. خان صاحب نے پہلی بات ایک کی ہے ملک ریاض کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، کہ جو ملک ریاض نے کہا ہے کہ جو پچھلے 20-25 سال جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا، کن کن سیاستدانوں نے، کن کن جرنیلوں نے، کن ججز نے اور کن صحافیوں نے آپ سے پیسے کھائے ہیں، اس کو اس ملک کی خاطر اس کو آپ اس راز کو افشاں کریں، تاکہ یہ جو بدماشیہ اوپر مسلط ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایلیٹ کیپچر کی ہوئی ہے، اس ایلیٹ کیپچر کے جو خرابیاں ہیں، جو ان کے کٹے چٹے ہیں، اس کو سامنے لایا جائے، تاکہ اس ملک میں پتہ چل سکے اس بدماشا نے جو رشوت کا اور بازار گرم کر رکھا ہے، اور جس انداز سے انہوں نے اس ملک کو چلایا ہے، جس طرح اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ سچ سامنے آ سکے، تاکہ پتہ چل سکے کہ نواز شریف جیسے لوگوں نے جس طریقے سے 9 ارب روپے کی رشوت لی، اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری کے لیے، بلاول ہاؤس آصف علی زرداری کے لیے سندھ کی زمینیں دے کے اور لاہور میں ان کو بلاول ہاؤس بنا کے دیا گیا 11 ارب روپے کا، یہ سارا سچ سامنے آ سکے. اس لیے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اس بدماشیہ نے یا اس ایلیٹ کیپچر نے کیا ہے، جو اپنے مفادات کی خاطر اس ملک کا سودا کرتے ہیں. دوسری بات جو خان صاحب نے بڑی کھل کے کی ہے، وہ ہے اس وقت مذاکرات کے حوالے سے. ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملے شروع ہو گئے، ہماری مذاکراتی ٹیم کی جو ایفرٹس تھی ان کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. آپ یہ چاہتے ہی نہیں تھے، آپ یہ کیوں چاہتے؟ یہ تو عمران خان تھا جس نے آپ کا بلف کال کیا. آپ اپوزیشن سے مذاکرات کے نام پہ لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے. ملاقات نہیں آپ نے کرنی تھی، خان نے کہا ملاقات ہو یا نہ ہو ان رائٹنگ دے دو. جب ان رائٹنگ آپ کو لکھ کے دیا تو آپ کی آنکھیں باہر آ گئیں، آپ تو پتہ نہیں کچھ اور ہی سمجھ کے بیٹھے تھے. اب اس کے اوپر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک سینئر ہائی لیول سینئر ترین 3 ججوں کا ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا تو آبویسلی یہ قتال تو 26 کا آپ نے کروایا ہے، 9 مئی کے بینیفیشری تو آپ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جانی تو آپ ہی کی طرف تھی، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے آپ اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے. سو کیپنگ ان ویو دس ڈیولپمنٹ، جوڈیشل کمیشنز کا اناؤنس نہ ہونا، نہ بننا، صاحبزادہ حامد رضا یعنی کہ مذاکراتی کمیٹی پر حملہ، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات، ڈائلاگز، نیگوشیشنز آر اوور. کوئی مذاکرات نہیں، مذاکراتی کمیٹی اور مذاکرات ختم. پاکستان تحریک انصاف is coming out of these negotiations.